بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ کا خیال آنا بھی خوشبختی کی علامت ہے، کیونکہ اپنے گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھنا انتہائی بدبختی ہے۔ دوستی کی کشتی میں پہلا سوراخ شک کا ہوتا ہے۔ درخت نے ایک شخص سے کہا، میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب رہو گے۔ جب کوئی مجھے پتھر مارتا ہے تو میں بدلے میں اسے پھل دیتا ہوں۔ چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے، لیکن ہتھوڑی سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ اسی طرح رشتوں کے تالے غصے کے ہتھوڑے سے نہیں، بلکہ محبت کی چابی سے کھولا کریں۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہیں، کبھی خود بھی اس مٹ بیٹھ کر دیکھیے۔ ہمارے ملک میں اکثر لوگ جب کسی بڑے عہدے پر فائز ہوتے ہیں تو سب سے پہلے انسانیت کے عہدے سے استعفیٰ دیتے ہیں۔ سیلفیوں کے بجائے لفظوں پر فلٹر لگائیں۔ بولتے وقت اتنا ضرور سوچ لینا چاہیے کہ ہماری گفتگو میں لفظ کتنے ہیں اور تیر کتنے۔ ایک درویش سے کسی نے پوچھا کہ پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ درویش نے جواب دیا، آپ ایک پھول دیکھتے ہو اور اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ پسند ہے، اور اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ محبت ہے۔ بہت زیادہ مضبوط دکھائی دینے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ لوگوں کو کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا کہ آپ کو بھی تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 4 دن رہے گا، لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ خوبصورتی کا دار و مدار انسان کے چہرے کی خوبصورتی پر نہیں، بلکہ حقیقی خوبصورتی یہ ہے کہ انسان کی عقل، اس کا دل اور سب سے بڑھ کر اس کی روح خوبصورت ہو۔ زیادہ سوچو نہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو، کیونکہ مسائل و مشکلات زیادہ سوچنے سے نہیں بلکہ زیادہ استغفار سے آسان ہوتے ہیں۔ جب آپ سے غیر ارادی نیکیاں ہونے لگیں تو شکر ادا کریں، کیونکہ وہاں کہیں اوپر سے آپ پر نظر کرم ہو گئی ہے۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ زندگی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں، جو خوش ہوئے وہ اپنے نہ تھے، جو اپنے تھے وہ کبھی خوش نہ ہوئے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ اگر تعلق میں اداکاری نہیں بلکہ وفاداری کا معاملہ رکھا جائے تو ہر رشتہ بہت انمول ہو سکتا ہے۔ اپنے لیے جینے والا صرف ورکر ہوتا ہے، دوسروں کے لیے جینے والے کو تقدیر لیڈر بنا دیتی ہے۔ آپ نے معاشرے کا منافق پن دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا تو امیر اور غریب کی فوتگی پر، قبر کی کھدائی پر آدمیوں کی تعداد میں فرق دیکھ لینا۔ زندگی کے 4 بہترین استاد: خالی جیب، ٹوٹا ہوا دل، لوگوں کی بے رخیاں، ناکامیاں۔ ہم نے ادب کے چکر میں قرآن کو اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ اب ہمارا ہاتھ وہاں نہیں پہنچتا۔ زندگی گزارنے کے 6 اصول: دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو، بولنے سے پہلے سننا سیکھو، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو، لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھو، ارادہ ملتوی کرنے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو، اور مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ رشتہ صرف وہ نہیں ہوتا جو غمی خوشی میں ساتھ دے، بلکہ رشتہ تو وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنے پن کا احساس دے۔
کسی سے اتنی توقعات وابستہ نہ کریں کہ توقعات ٹوٹیں تو آپ بھی ساتھ ٹوٹ جائیں۔ وہ شادی شدہ جوڑے جو ایک ساتھ خوش نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے درمیان محبت نہیں ہے، بلکہ ان کے درمیان دوستی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ لوگ آپ کے حالات سے ہاتھ ملاتے ہیں، آپ سے نہیں۔ سقراط کے چند فکر انگیز اقوال: بدترین برائی نادانی ہے، کیونکہ یہ ہمیں اپنے نقصانات کا علم نہیں ہونے دیتی۔ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا، اور یہ علم بھی حقیقی دانائی ہے۔ بدلنے کے لیے اپنی عادات کو بدلنا ضروری ہے، کیونکہ عادتیں ہمارے کردار کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اپنی زندگی کی حقیقت کو تلاش کرو، ورنہ جینے کا کوئی مقصد نہیں۔ علم حاصل کرنا انسان کا سب سے بڑا فرض ہے، کیونکہ بغیر علم کے ہم اندھیرے میں بھٹکتے رہیں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو باہم لڑانے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ 3 چیزوں سے بری تھا، تکبر سے، خیانت سے اور قرض سے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے اپنی ضروریات و حاجات نہیں مانگتا، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، سلام کو عام کرو، کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کرو، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو تم رات کو نماز تہجد پڑھو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ گناہوں کو بجھاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا بھی مغفرت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ اے ابن آدم، تو میرے ضرورت مند بندوں پر اپنی کمائی میں سے خرچ کیا کر، میں اپنے خزانے سے تجھ کو دیتا رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین کو صدقہ دینا صدقہ ہے، اور رشتہ داروں کو صدقہ دینا 2 نیکیاں ہیں، صدقہ بھی صلہ رحمی بھی۔ آپ نے فرمایا، وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے کے قدم قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہل سکیں گے جب تک اس سے 4 سوالات نہیں کر لیے جاتے۔ اس نے اپنی عمر کو کس چیز میں ختم کیا، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا، اپنا مال کہاں سے کمایا اور کس چیز میں خرچ کیا، اور اپنے جسم کو کس کام میں بوسیدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، تم اس شخص کی طرف دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے کم تر ہو، اور اس شخص کی طرف مت دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے بڑا ہو، کیونکہ اس طرح تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے۔